دارا ایران کی تاریخ کا ایک افسانوی کردار تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی شاعری میں دارا کا نام استعمال کیا ہے۔ پہناتی ہے فقیر کو تاج سر دارا۔ دارا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت طاقتور تھا اور بہت بڑا جنگ باز تھا۔ ایک اور بات جو دارا کے بارے میں مشہور تھی کہ وہ لوگوں پہ اعتبار کرتا تھا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت زبردست اور پیارا سلوک کرتا تھا۔ اس کے دو بڑے نزدیکی غلام بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور وزیر بھی لکھا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق تھا، وہ ان کی بات مانتا تھا۔ بہرحال دارا کا مقابلہ مقدونیہ کے الیگزینڈر دی گریٹ اسکندر اعظم سے ہوا، لیکن اسکندر اعظم کی جو فوج تھی وہ بھاری پڑ گئی۔ ایک تو وہ بہت زیادہ تھی، دوسرا دارا کے مقابلے میں اس کے پاس ہتھیار بہت اچھے تھے اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ بہرحال جب دارا نے دیکھا کہ اسے شکست ہونے لگی ہے تو وہ میدان چھوڑ کے نکلنے لگا، لیکن اس کے وہ جو دو وزیر تھے، دو غلام تھے، انہوں نے اسکندر اعظم کے جرنیلوں کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ دارا لشکر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا اور اسے زخمی حالت میں اسکندر اعظم کے سامنے لایا گیا۔ لیکن جب اسکندر اعظم کے سامنے دارا کو لایا گیا تو اس وقت تک دارا کی موت ہو چکی تھی۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ اسکندر اعظم نے ماتم کیا، دارا کی موت پہ ماتم کیا، کیونکہ وہ دارا کے بارے میں مختلف کہانیاں سن چکا تھا کہ وہ کتنا لجپال قسم کا بندہ ہے۔ بہرحال جب وہ دو وزیر یا وہ دو غلام وہ اسکندر اعظم کے سامنے لائے گئے انعام اور اکرام کے لیے کہ بہت بڑا انعام دیا جائے گا، اتنے بڑے دشمن کو ہم نے دھوکہ دے کر مارا، تو اسکندر اعظم نے یہ کہہ کر ان کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا کہ جنہوں نے دارا کے ساتھ وفا نہیں کی، دارا نے ان کو مقامات دیے، ان کو خلعتیں دیں اور خاص کر ان پہ اعتبار کیا، اور انہوں نے اس کے اعتبار کا خون کیا اور اسے قتل کیا، تو وہ میرے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ حالانکہ میں تو ایک غیر ملکی ہوں، دارا تو ان کا اپنا بندہ تھا۔ اور اس طرح ان دو غلاموں کے بغیر انعام و اکرام کے سر قلم کر دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 31 جولائی ہے، یعنی جون اور جولائی رخصت ہو رہا ہے، گرمی کے یہ پیک کے موسم ہوتے ہیں اور دن ہے جمعرات کا۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جمعرات والے دن اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں، ان کے لیے جو ہے لازمی دعا کیا کریں۔ اس کے بعد جو پیغام ہے وہ یہ کہ ایک نوجوان ویور ہیں، بڑے پیارے میرے بیٹوں جیسے ہوں گے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ اگست میں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں۔ تو اس بیٹے کے کہنے پر 150K کا ٹارگٹ میں سیٹ کر رہا ہوں کہ آپ 150 کا ٹارگٹ پورا کرنے میں مدد کریں۔ تھوڑا سا ہے، میرا خیال ہے کوئی 12-13 ہزار کا فرق ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو سبسکرائبر ہیں وہ ڈنڈے کے ساتھ، سوٹے کے ساتھ، ویسے بھی پاکستان میں سوٹوں کا دور ہے، اس سوٹے کے ساتھ جو ہے وہ بیل آئیکن، گھنٹہ ہے یا گھنٹی ہے آپ کے موبائل پہ، وہ دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، اور لائک کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ میں نے دارا کا قصہ کیوں سنایا؟ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی، آپ جانتے ہیں بہت بڑے مدبر تھے، آپ کا اپنا جو ہے نا وہ فقہ ہوگا، لیکن بہرحال وہ بہت بڑے مدبر تھے، جماعت اسلامی کے بانی تھے وہ۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب سارے صحابہ نے یا بہت سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا مولانا مودودی نے۔
اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مولانا نے جواب دیا کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو باقی صحابہ نے کیوں کی؟ ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت جو پیمانہ تھا، جو تھرمامیٹر تھا، وہ حسین ابن علی تھے۔ اب یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ اس لیے کی کہ رندہ پھر گیا پی ٹی آئی کی قیادت پہ آج فیصل آباد میں۔ میں اکثر کہتا تھا کہ عمران خان جیل میں ہے تو یہ کیوں باہر ہیں، یہ کیوں جیل میں نہیں ہے؟ یعنی انہوں نے چاپلوسیاں کر لیں، انہوں نے خوشامدیں کر لیں، انہوں نے مذاکرات کر لیے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، اور ابھی سزا تھوڑی ہوئی ہے۔ میرے ذہن کے مطابق سزا زیادہ ہونی چاہیے تھی، ان کو 20 سال سزا ہونی چاہیے تھی، اور سب سے پہلے جس کو سزا ہونی چاہیے تھی وہ علی امین گنڈا پور جھنڈل کو اور اس کے بھائی کو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ باجوڑ کے آپریشن پہ پہلے اس نے کون سی بڑکیں ماری؟ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور ایپیکس کمیٹی کے بعد اس نے کیا بکواس کی، یہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کا یہ کریں اور ان کا وہ کریں۔ یعنی جس طرح یہ کرسی کا کیڑا ثابت ہوا ہے نا، کرسی کا کیڑا، یہ تو فضل الرحمان کو بھی بیٹ کر گیا ہے یہ گنڈا پور۔ یہ میرا خیال ہے جب پیدا ہوا تھا تو اس کا خواب تھا بچپن کا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، جو خواب اس کو جو ہے نا وہ پورا کروا دیا گیا، اور پورا کس نے کروایا؟ عمران خان نے، ورنہ اس کو کون جانتا ہے، اس کی کیا ورت ہے، اس میں کیا خوبی ہے کہ جو ہے نا وہ یہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ بہرحال خان صاحب کے اپنے فیصلے ہیں، خان صاحب پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ بہرحال میرا دل یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کو 20 سال کی سزا ہوتی، اس کی ضمانت بھی نہ ہوتی، اس کی سزا بھی سسپینڈ نہ ہوتی، اور یہ اندر رہتا۔ جو کلابادیاں اس نے ماری ہیں، جو یو ٹرن اس نے لیے ہیں، جو چاپلوسیاں اس نے کی ہیں، جو اس نے فوٹو کھنچوائے ہیں، تو اس کی سزا یہی بنتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، سب کے ساتھ ہو، سب کے ساتھ، یعنی سب کے ساتھ۔ شبلی فراز گیا اپوزیشن لیڈر سینٹ، عمر ایوب گیا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، ملک احمد بھچر گیا، وہ بہرحال زبردست آدمی تھا، میاں والی کا ہے، اپوزیشن لیڈر پنجاب زرتاج گل وزیر گئی، تسبیح والی، اور بہت سارے جو ہے نا 120 لوگ ہیں، اور فواد چودھری اور زین قریشی، ان کو چھوڑ دیا گیا، باقی سب کو جو ہے وہ رگڑ دیا گیا فیصل آباد کی عدالت نے۔ لیکن میں یہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، باقی جو بچ گئے ہیں نا ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ سنا دیں، تاکہ یہ یکسو ہوں۔ یعنی جب بھی احتجاج کی بات آتی تو ان کو اپنی اسمبلی کی سیٹ یاد آ جاتی، ان کو اے سی یاد آ جاتے، ان کو اے ٹی ایم سے منتھلی نئے نوٹ نکلوانے یاد آ جاتے۔ بہرحال بالکل ٹھیک ہوا ہے، رندہ پھر گئے۔ اب دوسری سائیڈ کی بات کریں، دوسری سائیڈ کی، تو فرانس کا چیف جسٹس تھا، اس نے انقلاب سے پہلے جو لوئی بادشاہ تھا نا، لوئی، اس کو کہا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ خدا کا منتخب کردہ ہے، اس کو خدا نے منتخب کیا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اس کو خدا نے بھیجا ہے، اور جو یہ منہ سے کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ خدا کہتا ہے۔ یہ چیف جسٹس نے بادشاہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ قاضی فائدیسہ کو دیکھ لیں، یایا افریدی کو دیکھ لیں، مندو خیل کو دیکھ لیں، سرفراز ڈوگر کو دیکھ لیں، عالیہ نیلم کو دیکھ لیں، فرمائشی جج لگائے گئے، بندہ پنڈی میں سزا فیصل آباد میں، بندہ ایبٹ آباد میں سزا فیصل آباد میں ہو رہا ہے۔ کیونکہ جو ہے نا یہ عدالتیں یہ فرض کر چکی ہیں کہ جو جرنیل ہیں وہ معاذ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ معاذ اللہ ان کو اللہ نے وردیاں پہنائی ہیں، انہی کا حکم ماننا ہے، نہ ہم نے مرنا ہے، نہ ہم نے قبر میں جانا ہے، نہ ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ بہرحال یہ ادھر پی ٹی آئی پہ جو ہے نا ان کو سزائیں ہو گئی، بہت اچھا ہوا، اوروں کو بھی ہونی چاہیے، سب کو ہونی چاہیے۔ علامہ اس کا جو صاحبزادہ حامد رضا تھے وہ بھی رگڑے گئے،
حالانکہ وہ ہر دفعہ پیش ہوتے ہیں احتجاج میں۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ خبر یہ شیئر کرنی تھی کہ علامہ راجہ ناصر عباس انہوں نے جو ہے وہ زائرین کو کہا ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ لانگ مارچ کی صورت میں کراچی پہنچیں اور پھر ہم جو ہے وہ اکٹھے ہو کر امام حسین علیہ السلام کے چیلم میں شرکت کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیعہ برادری اس پہ کس طرح عمل کرتی ہے، کیونکہ یہ کال ہے علامہ ناصر عباس کی۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آج اسلام آباد کے ٹیولپ ہوٹل میں جو ہے وہ کانفرنس ہونی تھی، سیمینار ہونا تھا، مختلف لوگ اس میں آئے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے بھی تھے، صحافی بھی تھے، جاوید ہاشمی، حامد میر، کاشف عباسی، مولانا شیرانی، زبیر عمر، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے، لیکن وہاں جو ہے نا ہوٹل پہ پابندی لگا دی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کا ہوٹل جو ہے مستقل بند کر دیا جائے گا اور آپ کی روزی بند کر دی جائے گی، کیونکہ ہم روزی رساں ہیں۔ فرانس کے چیف جسٹس کو یاد کریں نا، جس نے فیصلہ دیا تھا ہم آپ کا ہوٹل بند کر دیں گے۔ عمران خان وزیر اعظم تھے نا، تو ان ٹھگوں کے روز اجلاس ہوتے تھے، سرینا میں، ہالیڈے ان میں، میریٹ میں، ان ٹھگوں کے روز اجلاس ہوتے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان اجلاسوں میں باجوہ بھی شامل ہوتا، مزے کی بات ہے کہ ان اجلاسوں میں ندیم انجم بھی شامل ہوتا، جو سرکاری ملازم تھے، جو وزیر اعظم کے ماتحت تھے، وہ بھی شامل ہوتے تھے۔ کبھی یہ ڈگیوں میں چھپ کر جاتے، کبھی یہ لینڈ کروزروں کی پچھلی سیٹ کے پیچھے مرغے بن کے جاتے۔ وہ قصور والا احمد خان، یہ لیلا ہو گیا، یہ سارے عمران کے دور میں ہو رہا تھا سارا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور باجوہ یہ گل کھلا رہا ہے۔ لیکن خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے، خان صاحب جمہوری آدمی تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ مولوی جو ہے نا وہ لانگ مارچ لے کے آیا اسلام آباد میں، وہ حمزہ ککڑی اور مکھیہ منتری لانگ مارچ لے کے آئے، کسی کو پوچھے نہیں گئے کہ ٹھیک ہے خسمہ نو کھاؤ۔ بہرحال وہ ہوٹل جو ہے سیل کر دیا گیا ہے کہ فی الحال روزی رساں ہم ہیں، ہم آپ کا ہوٹل بند کر دیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر میں یہ سیمینار ہو رہا ہے جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، اور وہاں پہ پریس کانفرنس بھی ہوگی اور 5 اگست کی احتجاجی تحریک کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اب پی ٹی آئی کا تو میرا خیال ہے بچہ کوئی نہیں ہے، کچھ جو ہے نا کچھ کو سزا ہو گئی ہے اور کچھ کے جو بقایا تھے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے اگر محمود خان چکزئی ہمت کریں یا علامہ راجہ ناصر عباس ہمت کریں تو وہی کوئی احتجاجی تحریک لیڈ کر سکتے ہیں، ورنہ پی ٹی آئی کا تو کوئی نہیں بچا، بچنا بھی نہیں چاہیے۔ سارے جیلوں میں جائیں، سارے تھانوں میں جائیں یا باہر نکلیں، احتجاج کو لیڈ کریں، روڈ بند کریں، سسٹم جام کریں اور عمران خان کو نکلوائیں، اور کوئی راستہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی کہ جو پرویز مشرف تھے نا، پرویز مشرف وہ چوتھے بیٹے تھے میاں شریف کے، وہ بڑا لوہار، وہ کہتا تھا اپنے بیٹوں کو کہ جی چیف آپنا ہونا چاہیے، تو مشرف کو اس نے چوتھا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ نواز شریف لوگ 3 بھائی ہیں تو چوتھا مشرف تھا۔ بہرحال جی پھر آپ کو پتہ ہے، اور مشرف کو آرمی چیف کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا گیا، یعنی وہ اتنے نخرے اٹھائے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف بھی بنا دیا۔ بہرحال مشرف اور نواز شریف کے جو تعلقات تھے وہ بگڑتے گئے کارگل کے بعد، تو وہ سری لنکا گئے ہوئے تھے اور سری لنکا سے یونیفارم میں واپس آ رہے تھے۔ 200 کے قریب مسافر تھے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ جو آج سزائیں سنائی ہیں اس سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو نیچے سے کہا گیا، نیچے جو ہے نا وہ ضیاء الدین بٹ انجینئرنگ کور کے تھے، لیفٹیننٹ جنرل، ان کو چیف بنا دیا گیا، سٹار لگ گئے، اور پائلٹ کو کہا گیا کہ مشرف کو جہاں مرضی ہے لے جاؤ، ویسٹ انڈیز لے جاؤ، ٹمبکٹو لے جاؤ، بحر عرب میں پھینک دو۔ تو وہ پائلٹ نے کہا کہ وہ 7 مسافر بیٹھے ہیں، 199 200 مسافر، ان کا کیا کروں، چیف کا کیا کروں۔ بہرحال نواز شریف نے کہا کہ جدھر مرضی ہے لے جاؤ۔ بہرحال نیچے جرنیل موجود تھے، میں پہلے بھی نام بتا چکا ہوں، انہوں نے مارشل لاء لگا دیا۔ پھر مشرف صاحب نیچے آئے، نواز شریف پہ کیس چلا، کراچی میں عمر قید اور شاید خاقان عباسی کو بھی۔ تو سوال یہ کرنا تھا فیلڈ مارشل صاحب اور جرنیلوں سے کہ اس سزا کا کیا بنا، وہ جو نواز شریف کو عمر قید ہوئی تھی۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے،
یعنی آپ کی اپنی مرضی، آپ سزا دیں، جزا دیں، جتوا دیں، ہروا دیں، وزیر اعظم بنا دیں، وزیر خارجہ بنا دیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ گلہ سیاستدانوں کو کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو چینی میں 300 ارب روپے وہ ڈکار گئے تو ان کو لایا کون؟ آپ لائے۔ ذمہ دار کون ہوا؟ کوکنگ آئل پہ فی کلو 175 روپے لے رہے ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ان کو لایا کون؟ آپ لائے۔ بہرحال یہ جو سزائیں ہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کی کیا اہمیت ہے، یہ سزائیں کیا اہمیت رکھتی ہیں، یہ اسی طرح سزا سناتے ہیں۔ اور وہ جو بے ضمیر بیٹھے ہیں، وہ جج جن کے بچے اچھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہ کون سی ان کو تعلیم دلواتے ہیں، کون سی اسلامیات جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں، پھر خود گھر جاتے ہیں، کس منہ کے ساتھ جاتے ہیں، کس منہ کے ساتھ بیوی کا سامنا کرتے ہیں، بچوں کا سامنا کرتے ہیں کہ اوپر سے چٹھ آتی ہے اور ہم نے پڑھ کے سنا دی۔ بہرحال یہ جو ہے نا وہ اس کا طیارہ اغوا ہوا تھا، آرمی چیف کا سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، جج میزوں کے نیچے چھپ گئے تھے، وہ بھی موجود ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کون سی سزائیں، کیسی سزائیں؟ پھر یہ دو خاندان، یہ یعنی جرنیلوں کو اتنے پیارے ہیں جیسے جرنیلوں نے گود لیے ہوئے ہوں، جرنیلوں نے پالے ہوں یہ دو خاندان۔ کیوں اب آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رل مل کے کھاؤ، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، لگاتا ہے تو کھاتا بھی ہے۔ وہ سندھ والا کالا جرکانڈ سب کو کھلاتا ہے، فلودے والا، برفی والا، سب۔ یعنی ایک اس کا بریگیڈیئر تھا، بعد میں وہ آرمی چیف کا امیدوار بھی بنا، محمد عامر۔ جب یہ پہلی دفعہ صدر تھا نا تو اس کے ساتھ وہ تھا، سیکٹری تھا، اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آتے رہے زرداری کے، یونیفارم میں۔ اس بریگیڈیئر صاحب نے کتنی موجیں کی ہوں گی۔ اب وہ لیفٹیننٹ جنرل، وہ عامر صاحب، وہ یو اے ای میں سفیر ہے، تو یہاں آپ کس کس کو روئیں گے، کس کس کی بات کریں گے؟ اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آتے رہے۔ یعنی وہ فلودے والا، پاپڑ والا بریگیڈیئر عامر، بعد میں پھر وہ میجر جنرل بن گیا، ذرا میرٹ دیکھیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گیا، وہ آرمی چیف کے لیے اس کا نام آ گیا، جس کے اکاؤنٹ میں زرداری کے پیسے آتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو؟ وہ مجھ چھوڑ گنڈا پور کی طرح مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا آرمی چیف کے لیے نام آ گیا، جس کے زرداری کے 2 نمبر پیسے جس کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ یہ جہاں پہ چلتا رہتا ہے، یہی کھلی والی پروگرام ہے جہاں پہ 78 سال سے کبھی ادھر کبھی ادھر، جانا کراچی ہے، بیٹھے پشاور والی ٹرین میں، جرنیل موجیں کر رہے ہیں، انہوں نے نکل جانا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا وہ آرمی چیف کا طیارہ پی ٹی آئی پہ بالکل رندہ پھرا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو خوش ہوں، جو بقایا رہ گئے ہیں ان کو فوراً نااہل کیا جائے، اور سب سے پہلے علی امین گنڈاپور اور اس کا جو دوسرا بھائی جھنڈولے، ان کو نااہل کیا جائے، ان کو پتہ چلے۔ یعنی سارا کچھ گنڈاپور جو ہے وہ کرسی کے لیے کر رہا ہے کہ میری کرسی برقرار رہے، کیونکہ گنڈاپور کو پتہ ہے یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، ہو سکتا ہے یہ پی ٹی آئی میں بھی نہ ہو جب خان باہر آئے۔ جتنا یہ مکار نکلا ہے، جتنا یہ اے آر نکلا ہے، جتنا یہ جو ہے نا نکلا ہے کرسی کا کیڑا، اتنے تو کوئی بھی نہیں نکلا، ورنہ 26 نومبر کو احتجاج کامیاب ہو گیا تھا، سارا اسی نے خراب کیا، گنڈاپور نے۔ اور یہ جو لیڈروں جن کو آج سزا ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہوا ہے، اس وقت وہاں پہ ہوتے، سسٹم الٹ دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال آپ کو مبارک دینی تھی کہ پاکستان میں رات کو ہم سوئے، صبح اٹھے، ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان ہے چار طرف تیل ہی تیل، تیل ہی تیل، تیل ہی تیل۔ آپ جو گھر میں پیپسیاں پیتے ہیں، جو کوک پیتے ہیں، جو آپ جو ہے نا وہ گورمے پیتے ہیں، وہ بوتلاں کڈو اور میرے نال چلو تے اپنا تیل یا بوتلاں بھرو۔ یہ چاچے ٹرمپ دسا ہے، چاچے ٹرمپ دسا ہے کہ پاکستان اتنا تیل ہے، پتنی انہوں سانڈے نہ ہے، سرسوں نہ ہے، وہ ہمیں کہاں لگائے گا وہ تیل، اور ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ اس نے بازو مروڑنا ہے انڈیا کا۔ وہ ہے ڈیلر، وہ ہے نوسرباز، وہ ہے ٹھگ، وہ اب انڈیا کا بازو مروڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ انڈیا پاکستان سے تیل لے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ رشیا سے تیل لیتا ہے انڈیا، اس کو بڑی تکلیف ہے، اب پاکستان سے تیل دلوا رہا ہے جو ہے نا وہ انڈیا کو، اسے انڈیا کا بازو مروڑنا ہے۔ اور ابھی تک جو ہے نا مودی نے پینک نہیں کیا، 29 دفعہ کہہ چکا ہے میں نے جنگ بند کرائی، اپنے منہ میاں مٹھو۔ اس نے مودی سے ڈیل لینی ہے، اس نے مودی سے کوئی جو ہے نا 10 ارب 12 ارب 15 ارب ڈالر جو ہے وہ نکلوانے ہیں، کبھی ٹیرف کی دھمکی دیتا ہے، کبھی کس کی دھمکی دیتا ہے۔ اور یہ ویسے بھی اس لنچ کا بل ہے
लंच का जो वाइट हाउस में किया गया कि हम पाकिस्तान में आएंगे, आप अगर ये होता है ना कि हमारी डील मुकम्मल हो गई है तो आप तैयार रहें, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2, ये आएंगे बलूचिस्तान में, वहाँ पे बैरी बेड़ा भी आएगा, वहाँ पे ड्रिलिंग भी होगी, वहाँ पे ईरान पे नज़र भी रखी जाएगी, पाकिस्तान पे भी नज़र रखी जाएगी, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये जो मादनियात हैं, ये तेल हैं, ये हमेशा डिक्टेटरों के दौर में ये हवा खड़ा किया जाता है। अयूब खान ने किया, मुशर्रफ ने किया, ज़िया ने किया, आप देख लें अचानक मादनियात, तेल, चूरन, सारा चूरन। बहरहाल आपको मुबारक हो, तेल निकल आया है। यानी आप अगर अपने गुसल खाने में जाएं तो एहतियात करें, जो ऊपर आपकी टैंकी है वहाँ से तेल आना शुरू ना हो जाए। यानी वो जो है ना, इसको निकालने में कितना खर्चा आता है, कितना अरसा लगता है, ये ना कोई सोचेगा ना समझेगा, हर कोई बगले बजाएगा, हर कोई एक दूसरे को मुबारकबादें देगा। असल चक्कर ये है कि पाकिस्तान को बर्बाद करना है, पाकिस्तान का सियासी फैब्रिक बर्बाद करना है, कोई हमारे सामने सर न उठाए, वो बंदोबस्त करना है। शानदाना गुलजार ने ट्वीट किया है, किसी मुल्क के आर्मी चीफ इस तरह होते हैं। शानदाना गुलजार ने ट्वीट किया है कि डॉक्टर अमजद, ये KPK के जो है ना वो PTI के लीडर भी हैं और मेरा ख्याल है MPA भी हैं। डॉक्टर अमजद को जनरल बाजवा ने सर्किट हाउस में बुलाया और जनरल बाजवा ने डॉक्टर अमजद को कहा कि अगर KPK से इमरान खान का असर ख़त्म करना है, अगर KPK से इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म करनी है तो पता क्या करें, आप तालिबान को वापस आने दें, तालिबान को यहाँ बसाएं, तालिबान खलीवली करेंगे, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, लोगों में नफ़रत होगी और इमरान खान से लोग नफ़रत करेंगे। किसी मुल्क का आर्मी चीफ ऐसा देखा है? ऐसा तो टीपू सुल्तान के साथ भी नहीं हुआ, ऐसा तो सिराजुद्दौला के साथ भी नहीं किया। जिस तरह ये करते हैं वर्दियाँ पहन के, तालिबान को बुला लेते हैं और वो क्या करेंगे, वो आके पठानों को मारेंगे, क्योंकि आपको पता है पठानों को मारना सीधे डॉलर, पठानों को मारना, बलोचों को मारना सीधे डॉलर, सीधे। मादनियात, वो तेल तफ्तान के बॉर्डर पे, अब चीन के कान खड़े हो गए हैं कि हम, जाहिर है चीनियों ने जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीनियों ने की है, सबसे ज़्यादा कर्जा हमने चीनियों का देना है। उधर वो ट्रंप कह रहा है कि हमारा मुआहदा हो गया, हमने तेल निकालना है। अब हमारा निकालना है या हमारी ज़मीन से निकालना है, इसका नहीं पता। बहरहाल वो बाजवा डॉक्टर अमजद को कहता है, यार कभी कोई कहानियों में, फिल्मों में आप देखते होंगे ऐसा, फिल्मों में, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है कि आप इस तरह करें, तालिबान को वापस बुला लेते हैं और फिर तालिबान जो कुछ करते हैं, TTP आपको पता है, फिर हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। ज़ाहिर है कोलैटरल डैमेज होगा, लोग मरेंगे, आपने बाजोड़ में देखा। तो फिर इमरान खान जो है वो गैर मकबूल हो जाएंगे KPK में। KPK से क्या तकलीफ़ है? KPK वाले खाली वोट नहीं देते खान को, ये बात तो आपको पता है, वो जान भी देते हैं और उन्होंने दी, 26 नवंबर को नहीं दी जाने, पंजाबी भी देते हैं, पंजाबियों ने भी दी, पठान तो बहुत ज़्यादा देते हैं। इनको ये तकलीफ़ है। अब अल्लाह करे कि अली अमीन गंडापुर को 10 साल की सज़ा हो, या कम अज़ कम अली अमीन गंडापुर को 50 साल की सज़ा हो, ताकि अली अमीन गंडापुर को ये जो जर्नैलों का गोबर हलवा समझ के खा रहा है ना, मखड्डी हलवा, उसको पता चले कि ये किसी के नहीं है, इनका सिर्फ अपना इक़्तिदार है। ये पाकिस्तान के अंदर एक और पाकिस्तान है। आप कैंट के अंदर जाएं, रेस कोर्स, आप कैंट के अंदर जाएं, हॉकी का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड, स्कोर बोर्ड लगे हुए हैं, स्क्रीनें लगी हुई हैं, आप देखें, आप फुटबॉल के ग्राउंड, आप सब्ज़ा देखें, आप दरख्त देखें, आप कहेंगे ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान ने अंदर एक और पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अंदर एक और पाकिस्तान है। यकीन करें, इनका वो अलहदा पाकिस्तान है। चीनी कहते हैं कि जिस मुल्क के ग्राउंड भरे होते हैं उसके अस्पताल खाली होते हैं, और जिस मुल्क के ग्राउंड खाली होते हैं उस मुल्क के अस्पताल भरे हुए होते हैं। मेरी चीनियों से दरख्वास्त ये है कि ये भी बता दें, जिस मुल्क में ग्राउंड होता ही नहीं है वहाँ क्या होता है, जहाँ है ही नहीं। अपने आजू बाजू नज़र दौड़ा दें कोई सरकारी ग्राउंड,
फिर नौजवान क्या करेंगे? नौजवान नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, पोर्न देखेंगे मोबाइलों पे। जिस्मानी एक्टिविटी है ही नहीं जो हमारे दौर में होती थी, अब नहीं है। इनके कभी देखें आप, इनके अलले तलले देखें। आपको पता है कि वो जो वॉकिंग ट्रैक है 2 किलोमीटर का कैंट में, उस पे कारपेट बिछा हुआ है। पता है आपको? देखा है कहीं पे? कारपेट बिछा हुआ है ट्रैक पे। हाय, नरम नरम तलियां, नरम नरम पैर, पोपले पोपले पैर। ये मुहाफिज़ ने, ये मुहाफिज़ ने। वो हज़रत उमर के बारे में कहा जाता है कि वो सर के नीचे ईंट रख के तो वो सो जाते थे, और अक्सर उन पे धूप आ जाती थी, और इतनी धूप उनको लगती थी, किताबों में लिखा है कि उनके सामने वाले बाल जो है ना वो पतले हो गए थे, उड़ गए थे धूप लग लग के, क्योंकि वो ईंट रख के सो जाते थे। मक्का से बाहर, कभी मदीना से बाहर, इनका कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट। पाकिस्तान ने अंदर एक और पाकिस्तान। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। एक तो आपने टारगेट याद रखना है, ख़ासकर मेरे नौजवान व्यूअर्स ने। और ये मैंने आपको बताया है कि फ़ेसबुक पे लाजमी जो है ना वो वीडियो या लिंक शेयर किए करें, या इसके पार्ट्स बनाकर फ़ेसबुक पे लाजमी शेयर किए करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।